اپنے سیکنڈ کا بھی آپ اہتمام کریں کہ کسی طرح میں زیادہ نیکیاں کماؤں. اچھا پھر ہے نا ذکر میں بھی بڑی خوبصورت احادیث ایسے ایسے ذکر ہوئے ہیں کہ کمال ہے نا. سب سے افضل ذکر کس کو کہا گیا؟ کلمہ پاک کو، لا الہ الا اللہ. اپنی زبان پر کلمہ پاک کو زیادہ سے زیادہ لائیں. احادیث میں مضمون ملتا ہے جو 100 مرتبہ کلمہ پاک پڑھتا ہے اس کو قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کی طرح چمکتا ہوگا، 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. اچھا پھر ایک کمال کی بات کہوں. ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے تھے، مجھے بہت پسند آئی تھی ان کی بات، آج تک یاد ہے. وہ کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ. ایک وقت آئے گا جب زبانیں بھاری ہو جائیں گی، جب لاسٹ مومنٹ ہوتے ہیں نا، سکرات کا وقت ہوتا ہے، بندہ بول نہیں پاتا، زبان بھاری ہو جاتی ہے. تو جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی، سکرات کے وقت بھی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. اب اس بات کو ذرا غور سے سمجھنا، چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ کل کتنی بار پڑھا تھا؟ کتنا ٹائم ہو گیا کلمہ پڑھے ہوئے؟ یہ ہماری کیفیت. پڑھنا نہیں ہے اور تمنا یہ کہ مرتے وقت آخری زبان پر جملہ کلمہ پاک ہو. کم از کم روز 100 بار تو پڑھو بھائی. چلتے پھرتے افضل ذکر کہا گیا اسے، نہیں پڑھتے تو کلمہ پاک کم از کم 100 بار روزانہ پڑھیں، عادت بنائیں، چلتے پھرتے پڑھیں. اس کی برکتیں دیکھو گے آپ. پھر سبحان اللہ، علماء بیٹھے ہیں، بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث میں کیا خوبصورت وظیفہ دیا گیا کہ 2 کلمے ہیں. آئے ہائے، یہ تو الفاظ بھی ایسے موتیوں کی طرح اس حدیث کے، جب بھی پڑھی ایمان تازہ ہو گیا. آقا فرماتے حدیث کا مضمون ہے 2 کلمے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں، اور اللہ کو بڑے پسند ہیں. اور کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ذرا مل کر پڑھ بھی لو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ پڑھتے رہا کریں. میں آپ کو اپنی زندگی کا اس میں پریکٹس بتاتا ہوں. اس میں جو نبی پاک نے فرمایا نا، بے شک اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اور یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ختم بخاری میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں آقا نے کیا فرمایا؟ زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں. وزن بڑا ہے اس کا اعمال نامے پر. اور میں نے ایک اور اس میں پریکٹس کی ہے کہ اگر آپ برڈن فیل کریں نا زندگی میں، بوجھ، کاندھوں پر بوجھ ہو، پریشر ہو، کام کا بوجھ ہے، مسائل کا بوجھ ہے، آپ یہ پڑھنا شروع کریں، آپ فیل کریں گے آپ ہلکے ہونا شروع ہو گئے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ اللہ کا پاک نام تمہارے ٹینشن دور کر دے گا. تو یہ وظیفے حدیثوں میں موجود ہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو جنت کی کیاریوں میں سے، جنت کے باغات میں سے ایک باغات میں سے کہا گیا. حدیث کا اس طرح مضمون ملتا ہے، پڑھتے رہا کریں. تو بہت سارے وظائف ہیں ماشاءاللہ جو جس کے مرید ہیں. جیسے ماشاءاللہ بات ہو رہی تھی پیر کا فیضان، تو پیر کے فیضان کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے پیران عظام شجرہ دیتے ہیں، اور اس میں وظائف ہوتے ہیں، اور یہ قرآنی وظائف، احادیث کے وظائف، اس کو اپناؤ. ہر جملے پر نیکی ہے، ہر لفظ پر نیکی ہے. یہ نیکیاں کماتے چلے جائیں تاکہ مرنے کے بعد جب یہ بندہ انبار دیکھے گا نا تو حیران ہو جائے گا کہ یہ کدھر سے نیکیاں آئیں. تو پھر اسے پتہ چلے گا یہ وہ ذکر تھا، وہ درود تھا، وہ دعائیں تھیں جو تم نے دنیا میں کی تھی. تو اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ موبائل اور سوشل میڈیا پر جو گھنٹوں ضائع کرتے ہو نا، اس کی جگہ کچھ وقت نکال کر تلاوت میں، ذکر میں، خاص طور پہ پابندی سے نماز کی عادت ڈالیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.